وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک بڑے اہم مسئلہ کے سلسلے میں تھا، اور وہ یہ کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز ادا کر سکتے ہیں یا تراویح کی نماز میں عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ رمضان 1442 ہجری کا موقع ہے اور اکثر لوگوں کو ایسا موقع چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مل جاتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوا تو تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کی جماعت میں عشاء کی فرض نماز بالکل ادا کرنا جائز اور درست ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے دلائل ہیں۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کان معاذ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ثم یأتی فیؤم قومہ، پھر اپنی قوم کے پاس جاتے اور ان کی امامت کیا کرتے تھے۔ فصلی لیلۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ایک رات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی۔ ثم اتی قومہ فامہم، پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کی امامت شروع کر دی۔ فافتتح بسورۃ البقرہ، اور انہوں نے عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ بہرحال ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اتنی لمبی لمبی صورتیں عشاء کی نماز میں پڑھایا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 700 یاد رکھیے گا، صحیح مسلم حدیث نمبر 465، اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، اور مختلف کتب احادیث میں اس روایت کا ذکر ہے۔ چنانچہ امام ترمذی، جن کی وفات 279 ہجری میں ہوئی ہے، 279 ہجری میں، اس حدیث کے تحت کیا لکھتے ہیں جانتے ہیں؟ هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا أما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة، واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ہمارے ساتھیوں محدثین کا اس پر عمل ہے، ان میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ایسا آدمی فرضوں میں لوگوں کی امامت کرے جو خود اس سے پہلے وہی نماز پڑھ چکا ہو، تو اس کی اقتداء کرنے والوں کی نماز جائز ہے۔ انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ کے قصہ والی جابر کی حدیث سے دلیل لی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر سے اور بھی کئی سندوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ صحیح ترمذی یا سنن ترمذی حدیث نمبر 583 کے تحت یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ اور سب سے اہم بات یاد رکھیے گا، امام ترمذی باب باندھتے ہیں، باب ما جاء فی الذی یصلی الفریضہ
ثم يؤم الناس بعد ذلك. ان روایات کا بیان جو اس شخص کے بارے میں آئی ہیں کہ جو فرض پڑھ لیتا ہے پھر اس کے بعد لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی اہم بات امام ترمذی نے باب کے تحت بیان کی ہے. امام ابن خزیمہ جن کی وفات 311 ہجری میں ہوئی ہے، لکھتے ہیں باب اباحت ائتمام المصلی فریضۃ بالمصلی نافلۃ ضد قول من زعم من العراقیین انه غیر جائز ان یأتم المصلی فریضۃ بالمصلی نافلۃ. اس بات کا بیان کہ نفل پڑھنے والے کی اقتداء میں فرض پڑھنے والے کی نماز جائز ہے. کوفیوں عراقیوں کے برخلاف کہ ان کے خیال میں فرض پڑھنے والے کے لیے نفل پڑھنے والے کی اقتداء ناجائز ہے. یہ صحیح ابن خزیمہ میں باب نمبر 130 ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64 ہے. اسی طرح سے امام ابن حبان کا بیان ہے ذکر الاباحہ لمن صلی جماعتا فرضا ان یؤم قوما بتلک الصلاۃ. جو شخص با جماعت فرض پڑھ لے تو اس کا اپنی قوم کو وہی نماز پڑھانا جائز ہے. دلائل تو دیکھ لیجئے، صحیح ابن حبان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 163، حدیث نمبر 2402 ہے. اور امام ابو داؤد صاحب سنن جن کی وفات 275 ہجری میں ہوئی ہے، لکھتے ہیں باب امامت من صلی بقوم وقد صلی تلک الصلاۃ. اس شخص کی لوگوں کو امامت کا بیان جو وہی نماز پہلے پڑھ چکا ہو. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 599. امام دارقطنی جن کی وفات 358 ہجری میں ہوئی ہے، وہ باب کیا باندھتے ہیں؟ باب توجہ سے سننے کے لائق ہے. باب ذکر صلاۃ المفترض خلف المتنفل. سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281. اور امام بیہقی جن کی وفات 458 ہجری میں ہوئی ہے، وہ باب قائم کرتے ہیں باب الفریضہ خلف من یصلی النافلہ. نفل پڑھنے والے کی اقتداء میں فرض پڑھنے والے کا بیان. السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85. اور اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ 676 ہجری میں ان کی وفات ہے. کہتے ہیں باب صحت صلاۃ المفترض خلف المتنفل. اس بات کا بیان کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز صحیح ہوتی ہے. خلاصۃ الاحکام للعلامہ النووی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 697. اسی طرح سے امام نسائی کی تبویب سے بھی ظاہر ہے باب اختلاف نیت الامام والماموم. امام اور مقتدی کی نیت مختلف ہونے کا بیان. اور اس میں جو بہت ہی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی شرح یا اس کے حاشیہ میں علامہ سندھی حنفی لکھتے ہیں یرید اقتداء المفترض بالمتنفل. امام نسائی کی مراد یہ ہے کہ متنفل نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز کا بیان ہے. حاشیۃ السندھی علی النسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102. دیکھا آپ نے، حنفی کے نزدیک بھی ہے، حنفی کے نزدیک بھی. اور یہیں تک بس نہیں بلکہ علامہ سندھی حنفی لکھتے ہیں فدلالۃ هذا الحديث على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل واضحة والجواب عنه مشکل جدا واجابوا بما لا يتم. یہ حدیث واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ متنفل کی اقتداء مفترض کے لیے جائز ہے.
اس کا جواب بہت ہی مشکل ہے. احناف نے اس کے ناقص جوابات دینے کی کوشش کی ہے. حاشیۃ السندی علی النسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103. دیکھا علماء احناف سے بھی یہ دلیل مل گئی. اب حنفی لوگ جو کہتے ہیں نہیں تراویح کی جماعت میں عشاء کی نماز نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ امام کی نیت الگ ہے اور مقتدی کی نیت الگ ہے. مقتدی فرض ادا کرے گا اور تراویح کا امام نفل یا سنت ادا کر رہا ہے، تو اس لیے تراویح کی جماعت میں یا نفل پڑھنے والی جماعت میں فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی. یہ سراسر غلط ہے. حافظ الامام النووی کے الفاظ ذرا غور سے سنیں. فی هذا الحدیث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم. اس حدیث میں متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز کا جواز موجود ہے کیونکہ معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض پڑھتے تو ان کا فریضہ ساقط ہو جاتا تھا. پھر دوسری دفعہ اپنی قوم کو پڑھاتے، یہ معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے نفلی ہوتی اور قوم کے لیے فرض. یہ بات صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتب میں صراحت سے موجود ہے. شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187. اس سلسلے میں علامہ بغوی لکھتے ہیں وفیہ جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن معاذا كان يؤدي فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم هي له نافلة ولهم فريضة. اس حدیث میں نفل پڑھنے والے کی اقتدا میں فرض پڑھنے والے کی نماز کا جواز ثابت ہوتا ہے کیونکہ معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے فرض ادا کرتے تھے، پھر اپنی قوم کے پاس لوٹ کر ان کو نماز پڑھاتے تھے. یہ ان کے لیے نفل اور قوم کے لیے فرض نماز ہوتی تھی. شرح السنہ للبغوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73. اسی طرح سے علامہ ابن حزم 456 ہجری میں ان کی وفات لکھتے ہیں وجائز صلاة الفرد خلف المتنفل والمتنفل خلف من يصلي الفرد وصلاة فرد خلف من يصلي صلاة فرد أخرى كل ذلك حسن وسنة. فرض نماز پڑھنے والے کے لیے متنفل کی فرض پڑھنے والے کے پیچھے اور فرضی نماز پڑھنے والے کے پیچھے کوئی دوسری فرضی نماز جائز ہے. یہ تمام کام اچھے ہیں اور سنت ہیں. المحلہ لابن حزم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 223 اور مسئلہ نمبر 494. اسی طرح سے لکھتے ہیں ما نعلم لمن ذکرنا من الصحابہ رضی اللہ عنہ مخالفا اصلا وهم يعظمون هذا اذا وافق تقلیدهم وقولنا هذا قول الاوزاعی والشافعی واحمد بن حنبل وابی سلیمان وجمہور اصحاب الحدیث. ہم نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ذکر کیے ہیں ان کا کوئی مخالف نہیں، بالکل ہمارے علم میں نہیں. جب یہ بات صحابہ کا اختلاف نہ ہونا مقلدین کی تقلید کے موافق ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں، جبکہ یہاں نظر نہیں آتی. جو ہمارا مذہب ہے وہی امام اوزاعی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابو سلیمان اور جمہور اہل حدیث محدثین کا مذہب ہے. المحلہ لابن حزم. اسی طرح سے ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں
ابن حجر العسقلاني رحمه الله. واستدلال بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذ كان ينوي بالأولى الفرض وبالثاني النفل. اس حدیث سے متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز صحیح ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ معاذ پہلی نماز میں فرضوں اور دوسری میں نفلوں کی نیت کرتے تھے. فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195. معلوم یہ ہوا کہ یہ بات دلائل، براہین اور حنفی عالم کی تصریح، شوافع کی وضاحت سے بالکل ہی کلیئر ہے کہ نفل کی جماعت میں فرض ادا کرنے والا شامل ہو سکتا ہے. متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز بالکل درست اور جائز ہے. واللہ اعلم بالصواب.